الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب بندہ ذکر کرتا ہے اپنے حال، اپنے مرتبے کے مطابق، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق۔ مگر فرمایا کہ اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہا، دونوں طرح ذکر کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے، خفی بھی اور جلی بھی، بالسر بھی بالجہر بھی، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی، سب کے لیے۔ فرمایا جو شخص میرا ذکر تنہا کرتا ہے میں عرش پر اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، فی مالا ان کا لفظ استعمال فرمایا، حلقہ، جماعت، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے اجتماع میں، تو میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں۔ اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، جیسے آپ لوگ، ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم لوگوں کے اجتماع میں ذکر کریں گے، اور اللہ پاک جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پر کس کا ہوگا؟ وہ ملائکہ کا اجتماع، وہ ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں بھی فرمایا فی مالائن، وہ بھی عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ جس کی زبان پر اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ کی زبان قدرت پر اس بندے کا نام گونجتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے اللہ اس کے نام کی عرش پہ دھوم مچاتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام کی اللہ کے ہاں دھوم مچے؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر کیف کے ساتھ اللہ کا، کیف کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ حکایات میں آیا ہے، کیا؟ جو اولیاء کرام، صوفیاء، عرفاء، انہوں نے اپنی کتب میں پہلے انبیاء کے زمانوں کی جو حکایات لکھی، ان میں ایک حکایت میں آیا ہے کہ ملائکہ نے عرض کیا باری تعالی، تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو نے اس کو بڑی شانیں، بڑے مرتبے دیے ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ہے نا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس بندے کا حال دیکھیے کیا ہوگا جس کے لیے اس کا مولا کہے کہ میں نے اس کو کئی طریقوں سے آزمایا، اور مولا کہے کہ میرے بندے نے ہر بار اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا حق ادا کر دیا، اس نے سارے تقاضے پورے کر دیے، وفاداری کے، بندگی کے، ایثار کے۔ تو جب پورے کر دیے تو اس کو فرمایا اب میں تمہیں انسانیت کا پیشوا بناتا ہوں۔ بہت ساری کتب میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس کو بیان کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو اگر ہمیں اجازت دے تو ہم میں سے کوئی جا کے اس کو آزمائے تو صحیح۔
کہ اس کی وفاداری اور تابعداری اور اس کی محبت تیرے ساتھ کیسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے کو جاؤ آزما لو۔ فرشتہ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اس نے جا کے قریب ہی اللہ کا نام بلند کیا، بڑی خاص لحن کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا۔ کس کا نام؟ آنکھیں بند کر کے کہیں، اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہے۔ ساری محبتیں عشق نیچے دھکے کھاتے ہیں، نیچے دھکے کھاتے ہیں۔ اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی حسین نہیں، اس جیسا کوئی جمیل نہیں، اس جیسا کمال کسی کا نہیں، اس جیسا جمال کسی کا نہیں۔ اس محبوب کا، حسین و جمیل محبوب حقیقی کا نام بلند کیا۔ کس کا؟ جب خوبصورت انداز سے نام بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، آپ تڑپ اٹھے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی آواز، اس کا نام سن کے تڑپ اٹھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کس نے میرے محبوب کا نام؟ الاپا ہے، محبوب کا نغمہ الاپا ہے۔ تو وہ پہنچے تو فرشتہ تھا، اس نے کہا میں نے آپ کے محبوب کا نام نغمہ الاپا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا پہلی بار تو میں نے اپنے شوق سے نام لیا، اب آپ یہ معروف حکایت ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے سنی۔ میں نے کئی بار بڑے پچھلے قریبی سالوں میں تو نہیں، مگر ممکن ہے 10-15 سال یا 20 سال قبل کے خطابات میں نے 2-1-3 بار بیان کی ہے۔ 10-15-20 سال قبل، ابھی قریب 10 سال میں مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ حکایت بیان کی ہے۔ تو پہلی بار تو اس نے کہا میں نے اپنے شوق سے لیا، اب آپ کے کہنے پر، آپ کے مطالبے پر لوں تو قیمت بھی تو طے کر لیں نا، دیں گے کیا؟ انہوں نے کہا میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو، آدھا ریوڑ لے جانا۔ اس نے پھر نام لیا، بولیے کیا نام لیا؟ لمبا کر کے مد کے ساتھ، اور پھر نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دی، ریوڑ دے کے مستی میں چلے گئے۔ پھر جب کیف سے باہر آئے تو فرمایا کہ ایک بار پھر سنا دو میرے محبوب کا نام۔ اس نے ریوڑ لے لیا تھا۔ اس نے کہا اب کیا دو گے قیمت؟ اس نے کہا باقی جو آدھا ریوڑ بچ گیا ہے یہ بھی لے جانا، ایک بار نام سنا دو۔ پھر دوبارہ نام لیا۔ کون سا نام لیا؟ میں عاشقوں کی طرح سننا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، روکا نہیں۔ اسلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے، اس زمانے میں منافق مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، کہ دیکھنے والے جو منافق لوگ ہیں اور اعرابی ہیں وہ دیکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو کہیں یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں۔ فرمایا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ نہ سمجھ دیکھے تو سمجھے پاگل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا۔ تو اس طرح مجنونانہ، آپ تصور کر سکتے ہیں مجنو لیلا کا نام کیسے لیتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ تو مجنو کا لیلا کا نام لینا، اس کی کیا نسبت کسی عاشق کے حقیقی کا مولا کا نام لینے کے ساتھ۔ تو پھر نام لیا آپ نے، بقیہ ریوڑ بھی دے دیا۔ پھر جب عالم مستی سے پھر دوبارہ رجوع کیا تو فرمانے لگے ایک بار پھر لے لو، نام سنا دو۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا اس کے لیے اس ریوڑ کی رکھوالی کرنے والا چرواوا بھی تو چاہیے نا، مجھے نوکر بنا کے لے جا، مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہنا۔ آپ سمجھے نا بات کو؟ اللہ کا ذکر کریں تو عاشقوں کی طرح ذکر ہونا چاہیے، جیسے عاشق اور بیتاب ہے، تڑپتا ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے۔ اور بس آخری ایک نقطہ اس کے ساتھ وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ پورا مکان بنایا ہے ہمارے جسم کا،
ہمارے جسم کا مکان بنایا ہے ہمارے لیے. بولیے. اس مکان میں مختلف شعبے رکھے ہیں، آنکھیں رکھی ہیں ہم دیکھتے ہیں، کان رکھے ہیں ہم سنتے ہیں، زبان رکھی ہے ہم بولتے ہیں چکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء، سارا مکان بنایا ہمارے لیے. مگر اس مکان کے اندر اس نے ایک کوٹھا بنایا ہے، اس مکان کے اندر ایک حجرہ بنایا ہے، وہ صرف اپنے لیے ہے، وہ صرف اپنے لیے. وہاں وہ بندے سے کہتا ہے کہ میں نے بنایا تو اپنے لیے ہے، کیا تو اس کو ایسا کرتا ہے کہ میں اس میں رہوں؟ کیا تو اس کوٹھے کو، اس کمرے کو اتنا صاف ستھرا روشن خوبصورت، آپ خوبصورت کسی مہمان کے لیے جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، بڑی محبت ہو، بڑی تعظیم ہو، تکریم ہو، وہ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ تصور کریں نا کہ آپ کمرے کو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. آپ کارپٹ بچھاتے ہیں، خوبصورت کپڑے بچھاتے ہیں، دائیں بائیں پھول بچھاتے ہیں، اندر سیج بچھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کرتے، جو کچھ آپ سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے، جان بچھا دیتے. ایک مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے گھر کے اس کمرے میں مولا آنا چاہے. اس کے لیے دل کی سیج کیسے بچھائیں گے؟ وہ پاک ہے ان سیجوں سے، وہ پاک ہے کمروں اور بستروں سے. وہ فرماتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی ساری کائنات سمو نہیں سکتی اپنے اندر، مگر مومن کا دل مجھے سمو لیتا، مومن کا دل سمو لیتا ہے، یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ. اور یہ کہ میں تمہارے دل میں آتا ہوں، رہتا ہوں، پھر جس دل میں مولا آ جائے وہ ہزارہ کعبوں سے ایک دل بہتر ہو جاتا ہے. ہزارہ کعبوں سے وہ ایک دل، کیونکہ اس دل میں خود مالک مولا کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کا آنا جانا ہوتا. اس دل کو پھر ہر روز مالک 70 مرتبہ اپنے عاشقوں کے دل کو دیکھتا ہے، 70 مرتبہ روزانہ اس پر نگاہ ڈالتا ہے ہر روز، اور دیکھتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کدھر ہے، دل کا التفات کدھر ہے. تو جس کو 70 مرتبہ مولا دیکھے اور ہر بار اس دل کو وہ پائے کہ وہ اسی کو تک رہا ہے، ہر بار جب دیکھے تو دل کو اپنی طرف ہی تکتا ہوا پائے، تو اندازہ کر لیں کہ پھر کرم کا عالم کیا ہو. بس اس تصور کو بٹھا کر پھر ذکر کریں اللہ کا، تاکہ یہ در و دیوار بھی سنیں، آسمان والی مخلوق بھی سنیں، پھر عرش بھی سنیں، اور آپ کا ذکر پھر اسی دھوم دھام کے ساتھ مالا اعلیٰ میں ہو. ایسا ذکر سننا چاہتا ہوں، میں یہی سننے کے لیے آیا ہوں. آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جیسے حضور کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، تو اس دن حضور کی وفات بھی تو ہوئی. یہ خیال آ سکتا ہے کہ میلاد مناتے تاکہ اعلان ہو کہ ہمارا پیغمبر پیدا ہوا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا مصطفیٰ ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، اس سے توحید ثابت ہوئی، تو حضور کی وفات بھی تو ہوئی. وفات کیوں نہیں مناتے؟ ہاں، وفات کو مانتے ہیں، مناتے نہیں. میلاد منانے کے لیے ہے، وفات فقط ماننے کے لیے. میلاد سنو منانے کے لیے ہے، وفات ماننے کے لیے ہے. اس لیے نہیں کہ اس وفات کا غم نہیں، غم اس کا ہوتا ہے جو چلا جائے. ہم اپنے ماں باپ کی وفات کا غم مناتے ہیں، اپنے بیٹوں کی وفات کا غم مناتے ہیں، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی وفات کا غم مناتے ہیں، اعزاء اقارب کی وفات کا غم مناتے ہیں. ہر ایک کی وفات کا غم مناتے ہیں. کیوں؟ کہ جو مرتے ہیں، جن کی وفات ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں. مصطفیٰ کی وفات کو اس لیے بطور غم نہیں مناتے کہ مصطفیٰ کی وفات ہوئی مگر وہ ہم سے گئے نہیں، آج بھی ہم میں ہیں. اس لیے اللہ پاک نے جو کلمہ دیا
وہ فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کہو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وفات کے بعد کانا نہیں لگایا، محمد اللہ کے رسول جو شخص یہ کہہ دے محمد اللہ کے رسول تھے وہ کافر ہو گیا۔ مومن وہ ہے، ابو بکر و عمر نے بھی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، عثمان و علی نے بھی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک کے لوگ کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میلاد کے ذریعے مصطفیٰ آ گئے، وفات ہوئی، مگر مصطفیٰ وفات سے گئے نہیں، امت کے اندر ہیں، نبوت کے ساتھ زندہ ہیں، رسالت کے ساتھ زندہ ہیں، توسل کے ساتھ زندہ ہیں، شفاعت کے ساتھ زندہ ہیں، عنایت کے ساتھ زندہ ہیں، رحمت کے ساتھ زندہ ہیں، حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لطف و کرم کے ساتھ زندہ ہیں۔ جب مصطفیٰ وفات ہو کر بھی زندہ ہیں تو وفات کا غم کیسا؟ غم ان کا جو مر گئے، غم ان کا جو چلے گئے، مگر مصطفیٰ تو آج بھی زندہ ہیں۔ اس لیے شرق سے غرب تک ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ رسول زندہ ہے، رسول کی نبوت زندہ ہے، اس لیے اس رسول کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ جن رسولوں کی رسالت کے دور گزر گئے، جن پیغمبروں کی نبوت کا زمانہ گزر گیا، ان کے گزرنے کی دلیل یہ تھی کہ نیا پیغمبر نئی نبوت کے ساتھ آ گیا۔ جس رسول کی رسالت کا زمانہ گزر گیا، اس کے زمانے کے گزر جانے کی دلیل یہ تھی کہ نیا رسول نئی رسالت کے ساتھ آ گیا۔ بولو، اگر نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ گزر گئے ہوتے تو کوئی نیا نبی آ گیا ہوتا، اگر مصطفیٰ کی نبوت گزر گئی ہوتی نئی نبوت آ جاتی، مصطفیٰ کی رسالت آگے گزر گئی ہوتی نیا رسول آ جاتا۔ خاتم النبیین کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ پہنا کر رب نے اعلان کر دیا، مصطفیٰ سب نبوتوں کے زمانے گزرتے رہے مگر قیامت تک تیری نبوت کا زمانہ نہیں گزرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے وفات سے پہلے بخاری شریف میں حدیث صحیح، مسلم شریف میں حدیث صحیح، متفق علیہ حدیث، متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے شہدائے احد کے مزار پر صحابہ کرام کے ہجوم کے ساتھ زیارت کی، جلسہ منعقد کیا صحابہ کرام کا، شہدائے احد کے مزار پر منبر لگ گیا، صحابہ کرام جلسے میں بیٹھ گئے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ سنا رہا ہوں، صحابہ کرام بیٹھ گئے، جلسہ بن گیا، منبر لگ گیا، آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف لے آئے اور تشریف لا کر آقا علیہ السلام فرمانے لگے، صحابی کہتے ہیں حضور نے سب کو اس طرح سلام کیا جیسے جانے والا سلام الوداع کرتا، سلام وداع کر کے فرمایا انا فرۃ لکم، لوگوں میں تمہارے لیے فرت کا لفظ فرمایا، انی فرۃ لکم، کیا مطلب فرت ان کا؟ فرمایا جو کچھ تمہیں دینا تھا دے دیا، اب میں تمہارے مرنے سے پہلے آگے چل کے تمہاری شفاعت کا انتظام کرتا ہوں، فرمایا آگے چل کے تمہاری شفاعت کا انتظام کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، جس طرح میری حیات تمہارے لیے خیر اور خوشی کا باعث ہے، اس طرح میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے کہ حیات میں نے تمہیں دین دیا،
وفات میں جا کر تمہاری شفاعت کا بندوبست کرتا ہوں کہ تمہیں پل صراط سے گزارنا کیسے ہے، تمہیں قیامت کے دن بخشوانا کیسے ہے۔ غم اس لیے نہیں کہ آقا نے فرمایا ہر روز صبح و شام میری ساری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہم میں سے ہر ایک کے اعمال صبح و شام آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر ایک کا درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، اکثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر بڑا درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ ان صلاتکم تورد علیہ، کہ تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا آقا وصال کے بعد بھی؟ کیا وصال کے بعد بھی؟ حدیث اٹھا کے دیکھیے، نئے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وفات کے بعد بھی پیش ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، وفات کا غم نہیں، کہ وفات فقط اس لیے ہوئی تاکہ حق کے موت ثابت ہو جائے، ورنہ وفات کے بعد پھر حیات ہو گئے۔ آج بھی مصطفیٰ کا دیدار جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کا فیض جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کا توسل جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کی شفاعت جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا کرم جاری و ساری ہے، اور مصطفیٰ کا چشمہ نور جاری و ساری ہے، اور دیکھنے والے آج بھی مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ فرق فقط اتنا ہے، کہ حیات ظاہری میں جلوہ مصطفیٰ ابو بکر و علی بھی دیکھتے تھے، اور بو جہل و بو لہب بھی دیکھتے تھے۔ یہ الگ بات کہ انہیں پہچان تھی، ان کو پہچان نہ تھی، مگر وجود مصطفیٰ دیکھتا ہر کوئی تھا۔ ابو بکر و عمر بھی دیکھتے تھے، عثمان و علی بھی دیکھتے تھے، مگر بو جہل اور بو لہب بھی دیکھتے تھے۔ اس وقت ہر کوئی دیکھتا تھا، آج کوئی دیکھتا ہے۔ جس کے پاس ابو بکر و علی کی آنکھ ہو وہ آج بھی نظارہ مصطفیٰ کرتے ہیں، اور جس کے پاس ابو جہل و ابو لہب کی آنکھ ہو وہ آج نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھنے والوں، پوچھنے والوں کیسے؟ دیدار مصطفیٰ اور احکام مصطفیٰ مدینہ سے جاری و ساری ہیں۔ جیسے آپ کے گھر میں ٹی وی ہو، دوسرے پڑوسی کے گھر میں بھی ٹی وی ہو، آپ کا ٹی وی بند ہو جائے اور آپ کہیں کہ نشریات لاہور کی بند ہو گئی، آپ کہیں لاہور کا ٹی وی اسٹیشن بند ہو گیا، کراچی کا ٹی وی اسٹیشن بند ہو گیا، اسلام آباد کا ٹی وی اسٹیشن بند ہو گیا، کوئی پوچھے کیسے؟ کہیں کہ میرے ٹی وی پر اب کوئی پروگرام بولیے نہیں آ رہا۔ پڑوسی نکلتا ہوا آئے، وہ کہے نہیں میرے ٹی وی پر سارے پروگرام آ رہے ہیں، ٹی وی اسٹیشن بند نہیں ہوا، تو سمجھدار کہے گا کہ ٹی وی اسٹیشن تو اب بھی چل رہا ہے، تیرے ٹی وی کا چینل خراب ہو گیا، تیرے ٹی وی کا چینل خراب ہو گیا ہے، تیرے ٹی وی کی سوئی اسٹیشن پہ نہیں رہی، ہل گئی ہے، یہ چینل خراب ہو گیا ہے، تو ٹی وی کا چینل ٹھیک کر، اپنی سوئی کو اسٹیشن پر لگا، تصویر بھی نظر آئے گی، آواز بھی سنائی دے گی، تصویر دکھائی بھی دے گی، آواز سنائی بھی دے گی۔ لوگوں، نشریات مدینہ آج بھی جاری ہیں، گنبد خضرا کا فیض، دیدار مصطفیٰ کے جلوے آج بھی جاری و ساری ہیں۔ ہمارا دل ٹی وی کی سکرین کی طرح ہے، وہاں کے دیدار کے جلوے جاری ہیں،
اگر ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو ہمارا چینل خراب ہے، اگر سنائی نہیں دیتے ہماری سوئی خراب ہے۔ آؤ اپنے دل کی سوئی مدینہ کے اسٹیشن پر لگا دو اور اپنے دل کے ٹی وی کا چینل درست کر لو، خدا کی قسم دکھائی بھی دے گا، سنائی بھی دے گا۔ گناہ اور سزا بڑی بڑی عجیب شکلوں میں قبر میں آئے گی۔ وہ شخص دائیں بائیں دیکھتا ہے، تنہا میری بیوی ہے، قبر کا اندھیرا کہتا ہے کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، میرے دوست احباب کوئی نہیں، میرا پیسہ، میرے بینک اکاؤنٹ، میری کمائی، میری دکان، میرا بزنس، کوئی چیز ہے بچانے والا؟ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں بچاتا۔ اس وقت حساب و کتاب ہوگا، ثواب و عذاب کا وقت آئے گا، اور گناہ اور سزا بڑی بڑی عجیب شکلوں میں قبر میں آئے گی۔ اس وقت قبر میں لیٹا ہوا آدمی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب رشتہ دار دفن کر کے مڑتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں، جب دو منکر نکیر، وہ اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں، یقعدانہ ہی اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے دوبارہ۔ واپس مڑ کے جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ بھی وہ بھی سنتا ہے۔ اتنی زندگی کلیئرلی لوٹ آتی ہے۔ اس وقت اس سے حساب و کتاب ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، بعد میں فیصلہ ہوتا ہے ثواب یا عذاب کا۔ تو عذاب کی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ شخص دائیں بائیں دیکھتا ہے، تنہا میری بیوی ہے، قبر کا اندھیرا کہتا ہے کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، میرے دوست احباب کوئی نہیں، میرا پیسہ، میرے بینک اکاؤنٹ، میری کمائی، میری دکان، میرا بزنس، کوئی چیز ہے بچانے والا؟ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں بچاتا۔ وہ گھبرا جاتا ہے تنہائی میں، جسٹ لونلینس، جب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا اور عذاب ہونے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے نیک اعمال، اچانک نمازیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں عذاب دینے والے فرشتوں کو اس طرف سے کہ نہ آنا، یہ دن کو بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا، ہم اس کو بچائیں گے۔ وہ دوسری طرف سے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو اس کا صدقہ اور خیرات، جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، وہ خیرات اور چیریٹی آ کے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ پیسہ بولتا ہے، وہ پیسہ نہیں آتا جو اس نے ریسٹورانٹس پہ کھایا، وہ پیسہ نہیں آتا جو اپنے گھر پہ لگایا، عیاشی پر، دنیا پر، دیکھ دکھلاوے پر، شادی بیاہ پر، اپنے روب دبدبے بنانے پر، سنبھال کے رکھنے پر، وہ نہیں آتا کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں۔ صرف وہ پیسہ آتا ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، جو خیرات کیا تھا، صدقہ کیا تھا، نیک مقاصد کے لیے خرچ کیا تھا اللہ کے حکم پر۔ وہ صدقہ خیرات میں دیا گیا پیسہ دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں عذاب نہیں دینے دوں گا۔ پھر وہ عذاب دینے کے لیے اور سمت سے آتے ہیں تو قرآن کھڑا ہو جاتا ہے کہ رات کو اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، آیتیں آ جاتی ہیں، نیک اعمال آ جاتے ہیں، صلہ رحمی آ جاتی ہے، خیرات اور احسان کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق، نیکیاں آ جاتی ہیں۔ وہ نیکیاں جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے، وہی مشکل وقت آیا تو قبر میں بچانے کے لیے آ گئے۔ تو قیامت تک ان نیکیوں کا ساتھ رہنا ہے، دنیا کا ساتھ نہیں رہنا، پھر قیامت کے دن بھی انہی کا ساتھ رہنا ہے، نیکیوں کا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابہ، انبیاء، اولیاء، ائمہ یہ کہا کرتے تھے کہ بندے جو یہاں رہ گیا وہ تیرا نہیں، جو تم پیچھے چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں، جو تم آگے بھیج گئے مرنے سے پہلے، آگے بھیج گئے، وہ تمہارا ہے۔ یہ ایک دوسرا کنسپٹ ہے، اور یہ اسپریچولسٹک کنسپٹ ہے، یہ ڈیوائن کنسپٹ ہے، یہ کنسپٹ ایمان ہے۔ ہمیں زندگی کا کوئی معاملہ ہو، ہماری لائف کا میٹر ہو یا مال و دولت کا میٹر ہو، ہمیں ایک راستہ پرماننٹلی اپنی سوچ کا ایک راستہ اپنانا ہوگا، یا وہ راستہ جو فرعون، حامان اور قارون کا راستہ تھا، کفر کا راستہ، یا وہ راستہ جو اللہ اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں عطا کیا۔ جب ہم ایک چیز کو ڈٹرمن کر لیں گے کہ جان و مال کے مالک ہم نہیں، تو اگر 100 ہزار کوڑے بھی لگیں گے
جسم زخم چور چور بھی ہو جائیں گے تب بھی آواز آئے گی خدا اور مصطفیٰ کی، اٹھو میرے کام کے لیے۔ تو چونکہ اس جان کے ہم مالک نہیں ہیں، لہذا سر سے پاؤں تک اگر جسم چور چور بھی ہوگا زخموں سے تب بھی اٹھنا ہوگا۔ آواز آئے گی آپ کی زبان سے، لبیک یا اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں ہر حال میں۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کا عملی نمونہ امام حسین نے پیش کیا۔ اسلام دین امن و محبت ہے، گزرنے کی کوئی صورت۔ 8 کے 8 جو مادے ہیں، الگ الگ معنی ہے، کسی 8 کے 8 معنی میں قہاریت و جباریت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ جہاں سے قرآن مجید کے سبق کا آغاز ہوتا ہے، افتتاحی صورت ہے جس کو الفاتحہ کہتے ہیں، بگننگ ہے قرآن مجید کی، اوپننگ ہے، اور اس اوپننگ کی پھر بگننگ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اوپننگ ورڈز ہیں سورہ فاتحہ کے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں اور ساری کائناتوں کا رب ہے۔ تو ہم لفظ اللہ اور لفظ رب، اللہ سے تصور الوہیت کی بات سمجھ آتے ہیں، رب سے تصور ربوبیت اسٹیبلش ہوتا ہے۔ ہم ان دو اصطلاحات اور ان دو تصورات کی روشنی میں اس مضمون کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا ذکر میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ کیا کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اسلام دین رحمت و شفقت ہے اور اسلام دین امن و محبت ہے۔ اس میں بطور دین، بطور تعلیم، بطور شریعت، بطور حکم، بطور فلسفہ کسی سطح پر جبر و بربریت کا اور وحشت و دہشت کا کوئی نہ مقام ہے، نہ گنجائش ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ اس کے گزرنے کی کوئی صورت ہے۔ اس کے اندر گزر تک بھی نہیں۔ وہ اسلام کے بالکل منافی ہے۔ جہاں جبر و بربریت آ جائے، باربیرینزم آ جائے، جہاں ٹیرورزم آ جائے، جہاں ریڈیکلزم اور ٹیرورزم آ جائے، جہاں ملیٹنسی آ جائے، جہاں ایکسٹریمزم انتہا پسندی آ جائے، جہاں وائلنس آ جائے، تو وائلنس اور دین اسلام بالکل دو متضاد تصور ہیں۔ 180 ڈگری کا ان میں فرق اور تضاد ہے۔ اسلام سراپا نرمی ہے، وائلنس سراپا کفر ہے، خلاف اسلام۔ اسلام سراپا رحمت ہے، مرسی ہے۔ وائلنس، ملیٹنسی، ٹیرورزم، دہشت گردی، انتہا پسندی، یہ سراپا اس کے خلاف بربریت ہے۔ تو تصور الہ اور تصور رب کو سمجھنے کے لیے یہ بات ابتدائی طور پہ ذہن نشین کر لیں کہ لفظ اللہ، اس کے بارے میں علماء، محققین اور ائمہ لغت کے دو قول ہیں۔ ایک نقطہ نظر جسے امام شافعی نے، امام الحرمین الجوینی نے، امام غزالی نے اور کئی دیگر ائمہ نے اپنایا، وہ یہ ہے اس قول کے مطابق لفظ اللہ غیر مشتق لفظ ہے۔ یہ اسم علم ہے اور غیر مشتق ہے، یعنی کسی مادہ سے، اوریجن سے، یہ روٹ ورڈ سے یہ لفظ نہیں نکلا۔ لغوی طور پر اس کی جو ساخت ہے وہ اول وقت سے بطور اسم علم بنائی گئی اور یہ نہ کسی سے مشتق ہوا ہے، نہ اس میں سے کسی کا فردر اشتقاق ہوا ہے۔ یہ ایک ویو پوائنٹ ہے۔ دوسرا ویو پوائنٹ ائمہ لغت کا اور ائمہ تفسیر کا اور ائمہ علم کا یہ ہے کہ یہ اسم مشتق ہے اور اس کے مادہ ہے اشتقاق، اوریجن اور روٹ ورڈز جن میں سے لفظ اللہ یا لفظ الہ نکلا ہے، کیونکہ ان کے ہاں جیسے امام راغب اصفہانی نے کہا کہ اللہ کا جو لفظ ہے اصلاً الہ ہے، تو الہ کی حمزہ کو حذف کر دیا گیا اور الف لام اس پر داخل کر دیا گیا ذات باری کے لیے خصوصیت پیدا کرنے کی خاطر، تاکہ ذات باری کے لیے الہ کا لفظ خاص ہو جائے، معرف کر دیا گیا الف لام کے ساتھ۔ تو یہ الہ سے اللہ وجود میں آیا۔ تو لفظ اللہ ہو یا لفظ الہ ہو، جب اس کے مادہ کی روٹ ورڈ کی بات کریں گے، اس کے یعنی ایٹیمولوجی میں اور اس کی
لٹریری اوریجن کی بات کریں گے تو وہ ایک ہی بات ہوگی۔ اب جو بات ہمارے موجودہ گفتگو اور موجودہ مضمون گفتگو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، اب اس کا لفظ اللہ کے لغوی اشتقاق اور اس لغوی معنی کے ساتھ جو ربط بنتا ہے وہ یہ کہ 8 مادہ ہے اشتقاق بیان کیے گئے ہیں لفظ اللہ اور لفظ الہ کے۔ ایک تو الہ ہے جس کا معنی عبادت کرنا، اس کی وجہ سے الہ کا معنی بن گیا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اس کا دوسرا مادہ اشتقاق ہے آلیہ، اس کا معنی ہے تحیر اور درماندگی، کسی کی عظمت، کسی کا حسن و جمال، کسی کا کمال دیکھ کر اتنا بلند ہو کہ انسانی عقل تحیر اور درماندگی میں مبتلا ہو جائے، متحیر رہ جائے، تو اس کے لیے الہ اور اللہ کا لفظ استعمال ہو۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ 8 مادہ اشتقاق میں بالکل اختصار سے بیان کروں گا، مگر ایک چیز جو جس وجہ سے میں نے یہ سبجیکٹ چنا کہ 8 مادہ اشتقاق اختصار سے بیان کروں، اس کی وجہ یہ ہے یہ سمجھانا کہ 8 کے 8 جو مادے ہیں بیان کیے گئے ہیں لفظ الہ اور لفظ اللہ کے، جہاں سے تصور الوہیت اور اللہ کا تصور اور الہ کا تصور اسلام میں وجود پذیر ہوتا ہے، ان 8 کے 8 مادوں کے الگ الگ معنی ہیں، اور ہر معنی جو اس مادہ میں پایا جاتا ہے صاف ظاہر ہے وہی معنی اس الہ کے لفظ کا ہوگا۔ اس مادہ سے اگر اس الہ کو مشتق تصور کریں گے تو الہ کا معنی وہی ہوگا اور وہی معنی اللہ کا بنے گا، لفظ اللہ کا۔ تو 8 میں کسی ایک معنی میں بھی جبر، سختی، کسی 8 کے 8 معنی میں، 8 کے 8 مادوں میں، اوریجن میں، روٹ ورڈ میں جس میں سے الہ کو مشتق قرار دیا گیا ہے، ایک مادہ میں بھی سختی اور جبر یا قہاریت و جباریت کا معنی نہیں پایا جاتا، ایک میں بھی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے جو نام چنا، اپنا اسم ذات، اور اپنی شان کے لیے الہ اور الوہیت کا جو تصور، جو عنوان، جو اصطلاح چنی، اور اپنا اسم ذات جس کو چنا، اس اسم ذات کے جتنے بھی معنی ہیں، ممکنہ پاسبل میننگز ہیں، اور اس کے روٹ ورڈ کے اعتبار سے اس کے معنی کے جتنے بھی پاسبل اطلاقات ہیں، ان تمام پاسبل معنی میں ایک معنی بھی جبر پر، سختی پر دلالت نہیں کرتا، سارے کے سارے معنی جبر اور سختی سے دور ہیں، پاک ہے، مبرہ ہے۔ اس لیے میں اس کو دراصل کوٹ کر رہا ہوں۔ تو جب لفظ الہ کی بات کی الہ سے تو اس کا معنی بنا معبود، پھر الہ اور اللہ کا دوسرا مادہ آلیہ، اس میں اس کا حسن، جمال، کمال اور عظمت اس درجے کی کہ انسانی عقل متحیر رہ جائے، اس میں تحیر کا معنی، حیرت کا معنی پایا گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ بھی سختی کے تصور سے پاک رہا۔ تیسرا مادہ اشتقاق اس کا الہ ایک اور ہے، اس کا معنی ہے سکون پانا۔ اب سکون پانا ایک معنی لفظ الہ کا بنیادی ایسا نکلا جس کے معنی کے اندر ہی سکون پانا، اور اس میں اطمینان، اور اس میں سکون، اور اس میں پھر رحمت، اور اس میں پھر شفقت، اور اس میں پھر عنایت، اور اس میں لطف و کرم، یہ ساری خوبیاں پائی جائیں تو تبھی دلوں کو اور شخصیتوں کو اور روحوں کو کسی کی ذات کی طرف سکون ملتا ہے۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں الہ تو الی فلان اے سکن تو الیہ، مجھے فلاں کی طرف میں جھکا اور مجھے فلاں سے سکون ملا، میری طبیعت نے، میرے قلب نے، میری روح نے فلاں کی شخصیت یا فلاں کی ذات سے مجھے سکون ملا یا فلاں سے سکون لیا۔ اس لیے کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو گویا لفظ الہ کا لغوی معنی بھی سکون ہے، تو وہ ذات جس سے بندوں کو، مضطرب روحوں کو، بے چین دلوں کو اور بیتاب طبیعتوں کو جس سے سکون کی دولت ملے، اطمینان کی دولت ملے، جس کی ذات سے تعلق پیدا کرنے سے امن ملے، اطمینان ملے، بے چینی ختم ہو، اضطراب ختم ہو، بیتابی ختم ہو، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں اور وہ الہ ہے۔ پھر اس کا اور چوتھا مادہ اشتقاق کی روح سے اس الہ کے معنی میں عقل کا گم ہو جانا۔ اگر کسی کی تلاش میں عقل نکلے، کسی کو جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، پانا چاہے،
تو وہ اتنی عظیم ہو کہ اگر اس کا احاطہ نہ کر سکے اور اسی کی تلاش میں گم ہو جائے. تو یہ معنی ایک اس کا ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھ لیا. پھر اس کا ایک پانچواں مادہ اشتقاق ہے، جس کی روح سے الہ کے معنی میں بلندی اور ارتفاع پایا جاتا ہے. لات بہت بلند کہ ہر شے نیچے رہ جائے، اتنی مرتفع، اتنی بلند، اتنی بالا کہ ہر شے بلند سے بلند تر شے بھی اس کے مقابلے میں پست ہو جائے. تو اس میں بلندی کا اشارہ ہے، جس کو قرآن مجید پہ جا بجا کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب جو عزت والا ان ساری باتوں سے پاک و بلند ہے. سبحانہ وتعالی عما یصفون. پھر اس کا چھٹا مادہ اشتقاق ہے لاہ یلو، اس میں معنی پایا جاتا ہے مخفی ہونا، جس کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور وہ مخفی بھی ہے. تو مخفی ہونا، اور مخفی اس طرح ہے کہ وہ اپنی صفات سے عیاں ہوتا ہے مگر اس کی ذات مخفی اور نہاں ہے. اور پھر اس کے کمالات اور اس کی عنایات اور اس کی صفات و افعال اتنے ظاہر ہیں کہ شدت ظہور کے باعث آنکھوں سے نہاں ہے. پھر وہ اتنا قریب ہے کہ انتہائے قرب کے باعث نظروں سے نہاں ہے. جو بہت قریب آنکھوں کے اوپر آ جائے تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، پھر آنکھوں کی حس اس قابل نہیں کہ اس کا ادراک کر سکے، دیکھ سکے. تو یہ معنی پائے جاتے ہیں چھٹے مادہ اشتقاق کی روح سے. پھر ساتواں مادہ ہے الہ کا، اس کے اندر جھکنا، راغب ہونا، رجوع کرنا کا معنی پایا جاتا ہے. وہ ذات جس کی طرف طبیعتیں جھکے، جس کی طرف دل راغب ہوں، وہ ذات جس کی طرف روحیں رجوع کریں. اب اس کے اندر بھی آپ نے محسوس کیا کہ جھکنا کسی کی طرف راغب ہونا اور دلوں کا رجوع کرنا. ایک ہے جبر سے جھکانا، وہ نہیں، ایسا جھکنا جس میں رغبت پائی جائے، جس میں دلوں کا رجوع پایا جائے. تو دل تبھی رجوع کرتے ہیں، روحیں اور طبیعتیں تبھی راغب ہوتی ہیں جہاں سے انہیں کسی کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، امن ملتا ہے. جہاں جھکنے سے بے چینی دور ہوتی ہے، اضطراب دور ہوتی ہے، خوف اور رنج و الم دور ہوتا ہے. تو یہ بھی منبع امن، منبع رحمت، منبع شفقت ہو کوئی ذات تو تبھی طبیعتیں اس کی طرف جھکتی ہیں، راغب ہوتی ہیں اور دل رجوع کرتے ہیں. اس کا معنی بھی رحمت کی طرف دلالت کرتا ہے. آٹھواں مادہ اشتقاق جو اسی لفظ الہ کا ہے، اس میں پناہ دینے کا معنی پایا جاتا ہے. پناہ دینا، مادہ کے لیے الفاظ آلہا یا آلہا وہی ہیں، اسی سے الہ بنتا ہے، معنی بدلتے چلے جاتے ہیں. کتب لغت میں جب آپ لسان العرب کو اٹھا کے دیکھ لیں، تہذیب اللغہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، قاموس کو اٹھا کے دیکھ لیں، الصحاح کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی لغت عرب کی بڑی کتابیں ساری اٹھائیے تو آپ کو یہ سارے مادہ اشتقاق لفظ الہ اور اللہ کے ملیں گے. اور سارے معنی میں نے ساری کتب کے کل معنی 8 کی تعداد میں جمع کر کے مختصراً آپ کے گوش گزار کر دیں. تو پناہ دینا، اور پناہ دینا خود فعل رحمت ہے. قرآن مجید نے کہا گیا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی. تو وہ پناہ دینے والا ہے. تو پناہ وہی دیتا ہے جو سراسر رحمت ہو، کیونکہ پناہ دینا یہ عمل رحمت کے بغیر نہیں ہوتا. ایک شخص خوف زدہ ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، اس کو دہشت زدہ ہے، وحشت زدہ ہے، اس کو پناہ دینے کا عمل اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لینا، اس کو امن اور سکون عطا کر دینا، اس کو پریشانی، اضطراب اور بے چینی سے محفوظ کر لینا. تو آپ نے دیکھا کہ 8 معنی ہیں لغوی لفظ الہ اور لفظ اللہ کے. 8 میں سے 3 معنی خالصتاً رحمت پہ دلالت کرتے ہیں، شفقت پر، امن پر، سکون پر، محبت پر، عنایت پر، لطف و کرم پر دلالت کرتے ہیں. اور 5 معنی ایسے ہیں یا اس کی عظمت پر، یا اس کی حسن و جمال پر، یا اس کی بلندی پر، یا اس کے معبود ہونے پر دلالت کرتے ہیں. ایک معنی اشارتاً بھی سختی، عذاب یا گرفت کی طرف، اس میں ذات کا لغوی معنی اس طرف اشارہ نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے جو نام چنا جسے اسم ذات کہا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم ذات چنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی 99 اسماء مبارکہ ہیں آقا علیہ السلام کے،
اور ویسے اس سے زیادہ 1000 تک اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گنوائے گئے ہیں، مگر معروف جو ہر شخص جانتا ہے 99 اسماء الہیہ، 99 اسماء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسماء کثیر ہیں، سارے اسماء مختلف صفتوں پہ دلالت کرتے ہیں، مگر ان میں سے ایک نام اللہ نے اپنی ذات کے لیے چنا جس کو اس میں ذات کہا، وہ اللہ ہے۔ ایک نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، 2 نام اپنے محبوب کے لیے چنے اس میں ذات، محمد اور احمد۔ آسمانوں پر اس دنیا میں نزول سے، بعثت سے، ولادت سے قبل احمد تھا، زمین پر آئے تو محمد۔ تو یہ اس میں ذات ہوتا ہے جس سے ذات کی شناخت ہوتی ہے، تو لفظ اللہ سے ذات کی معرفت ملتی ہے، اسماء صفات سے اس کی صفتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو وہ لفظ جو اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام چنا اور اپنی ذات کا نام رکھا اللہ، اس کے کم و بیش 8 لغوی معانی بنتے ہیں، اور 8 میں سے 3 معانی تو سارے رحمت پہ دلالت کرتے ہیں، شفقت پر، امن اور سکون پر، محبت پر، پیار پر۔ 5 معنی ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، موافقت رکھتے ہیں، رحمت اور عنایت اور شفقت کے تصور کے ساتھ، مگر کسی ایک معنی کا بالواسطہ دور کا بھی اشارہ، اس کے عذاب دینے کی خوبی، گرفت کرنے کی خوبی، مواخذہ کرنا اللہ رب العزت کا، کسی کو سزا دینا، دوزخ میں ڈالنا، یہ جو اعمال و افعال ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے کوئی ایک صفت بھی اپنے اسم میں ذات کے معنی میں نہیں رکھی، تاکہ بنیادی طور پہ یہ تصور اجاگر ہو جائے کہ وہ ذات اصلاً چشمہ رحمت ہے، اصلاً چشمہ امن ہے، اصلاً چشمہ محبت ہے، اصلاً چشمہ عنایت ہے، اصلاً چشمہ لطف و کرم ہے۔ ایمان کو حفاظت چاہیے ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان سارا سمٹ کر دنیا سے ایمان میرے مدینہ میں آ جائے گا، اور اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اور حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں آ کے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں، میری ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان، چونکہ فرمایا ایمان کی حفاظت مدینے میں ہوگی، ایمان کی پناہ مدینے میں ہوگی۔ اب سوچنے کی بات ہے، دجال کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، ادھر مکہ معظمہ بھی ہے، ادھر کعبۃ اللہ بھی ہے جہاں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جس رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایمان سمٹ کر مکہ میں آ جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ کعبۃ اللہ موجود ہے، مگر فرمایا ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر میرے مدینہ میں آ جائے گا، یعنی ایمان کو بھی پناہ مدینے میں ملے گی۔ اس کا مطلب آقا علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایمان کی پناہ بھی مدینے میں ہے تو ایمان والو، تمہارے ایمان کی اور تمہارے ایمان کی پناہ بھی میرے مدینے میں ہے، میری نسبت سے ہے، میری نسبت محبت سے ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت یہاں ہو رہی ہے، اگر ایمان کی حفاظت فتنوں کے دور میں، دجال کے دور میں، بربادی کے دور میں، دنیا پرستی کے دور میں، اگر ایمان کی حفاظت صرف عبادات سے ہو سکتی، نماز، روزے، حج، زکات سے ہو سکتی، اعمال صالحہ سے ہو سکتی، اور نیک کاموں سے ہو سکتی، طواف سے ہو سکتی، حج، تو آقا علیہ السلام یہ فرماتے کہ ایمان کو مکہ میں پناہ ملے گی۔ مکہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے، حج موجود ہے، عمرہ موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر فرمایا سب کچھ ہوگا مگر ایمان کی پناہ صرف مدینہ میں ہوگی، یعنی ایمان کی حفاظت میری نسبت میں ہے، میری محبت میں ہے، میرے تعلق میں ہے۔ جو جتنا میری غلامی میں مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے، جو جتنا میری محبت سے معمور ہے اس کا ایمان اتنا محفوظ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب بات امت کو سمجھا دی۔ اسی وجہ سے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کی حدیث، اور حدیث حسن صحیح۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ فرمایا لوگوں، میرے امتیوں، جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرنا، موت کا وقت آئے اور اگر ہو سکے تو وہ میرے مدینے میں مرے، چونکہ جو میرے مدینے میں مر کے دفن ہوگا میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ دیکھیں محبت کی کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے۔ کبھی فرمایا ایمان پناہ لے گا میرے مدینے میں آ کر، کبھی فرمایا میرے گھر اور در کے ساتھ کی جگہ جنت ہے، کبھی فرمایا کہ اگر ہو سکے مرنا تو مدینے کا مرنا لو، اس لیے کہ مدینے میں جو مدفون ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے موت کا ذکر کیا، یاد رکھ لیں
آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی اسلام پر، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی بولیے اسلام پر۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو مارے موت دے موت ایمان پر ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک معیار دیا، فرمایا زندگی اسلام پر ہو کیا، مگر خاتمہ یعنی موت ایمان پر ہو۔ دو چیزوں کو الگ اس لیے جوڑا کہ ضروری نہیں، سن لو، جس کی زندگی اسلام پہ گزری ضروری نہیں کہ اس کی موت اور اس کا خاتمہ ایمان پر آئے۔ ساری زندگی اسلام پر گزار کر بھی ممکن ہے موت ایمان پر نہ آئے، اس لیے فرمایا زندگی اسلام پر مانگو لیکن موت ایمان پر مانگو، چونکہ موت کا کہا کہ موت اگر وہ سودا خراب ہو گیا، ساری زندگی اسلام پہ گزری، اگر موت ایمان پہ نہ آئی تو اسلام بھی گیا، زندگی بھی گئی، موت بھی گئی، برباد ہو گیا۔ تو فرمایا زندگی موت پہ گزرے اس میں یقینی نہیں ہے جب تک خاتمہ موت ایمان پر نہ ہو، تو موت کا ایمان پر ہونا اس کی ضمانت چاہیے کہ موت ایمان پر آئے۔ تو فرمایا اگر موت ایمان پر چاہتے ہو، اب اس حدیث کو دیکھو، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، اگر موت ایمان پر چاہتے ہو تو میرے مدینہ میں مرو، میرے مدینہ میں مرو، اس لیے کہ مدینہ میں موت چاہنے والا اعمال کا خواہش مند نہیں ہو سکتا۔ اگر اعمال کا پجاری ہوتا تو مکہ میں موت مانگتا، کعبۃ اللہ میں موت مانگتا، جنت المالا میں موت مانگتا۔ جسے اعمال پر بھروسہ ہو وہ مکہ میں موت مانگے گا۔ مصطفیٰ نے اعمال پر بھروسہ نہیں سکھایا، فرمایا موت ایمان پر مانگتے ہو تو اعمال سے نہیں میری محبت سے ملے گی، مدینہ میں موت مانگو، میرے پڑوس میں موت مانگو۔ میں اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، میرے مدینہ میں جو مرے گا اس کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو موت پر خاتمہ اور ایمان پر موت، اس کی ضمانت مدینہ کی، جس کا مطلب ہوا کہ محبت رسول میں، نسبت رسول میں ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو، آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے امت کو دو طبقوں میں تقسیم فرمایا، بولے کتنے میں؟ ایک طبقے کا نام رکھا اصحاب اور ایک طبقے کا نام رکھا اخوان۔ فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے اخوان، بھائیوں کو کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان اور بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے اصحاب ہو، اخوان یعنی میرے بھائی۔ تو آقا آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے،